السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو جوڑوں میں درد، جوڑوں میں سوجن، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا کھچاؤ اور ایڑیوں میں درد ہے تو یہ یورک ایسڈ کی علامات ہو سکتی ہیں۔ یورک ایسڈ ہے کیا؟ یہ جسم میں کیوں بڑھتا ہے؟ اس کا ٹیسٹ کون سا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ علامات کیا ہیں؟ ہومیوپیتھک علاج کیا ہے؟ میری کلینکل پریکٹس کیا ہے اور اس کا پرہیز کیا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی، جرمن ہومیوپیتھک سٹور اینڈ کلینک، ککڑ منڈی، گجرانوالہ۔ یورک ایسڈ ہے کیا؟ یورک ایسڈ ہمارے جسم کا ویسٹ مٹیریل ہے۔ ہمارے جسم کے خلیات جب مرنے لگتے ہیں، ڈیڈ ہوتے ہیں، تو یورک ایسڈ بنتا ہے۔ یا ہمارا جسم جب پروٹین کو توڑتا ہے تو پروٹین کے ٹوٹنے سے ایک کیمیکل بنتا ہے جسے یورک ایسڈ کہتے ہیں۔ یورک ایسڈ کو گردے پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ یہ بنتا رہتا ہے اور پیشاب کے ذریعے باہر نکلتا رہتا ہے، لیکن اگر گردے اس کو باہر نہ نکال سکیں تو یہ خون کے اندر شامل ہو کر ہڈیوں کے اندر جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہڈیوں کے اندر کرسٹلز بن کر ہڈیوں کے اندر، جوڑوں کے اندر جا کر جم جاتا ہے، جس سے خون کی روانی جو ہے ہڈیوں کے اندر، جوڑوں کے اندر کم ہو جاتی ہے اور ہڈیوں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کی تشخیص علامات سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا بلڈ ٹیسٹ بھی ہے یورک ایسڈ کے نام سے، اور یورک ایسڈ کی نارمل ویلیو جو ہے وہ عورتوں میں 6% ہوتی ہے اور مردوں میں 7% ہوتی ہے، لیکن 7% سے اگر زیادہ ہو تو یورک ایسڈ زیادہ ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے، میری کلینکل پریکٹس میں نے دیکھا ہے کہ 5 پوائنٹ سے جب یورک ایسڈ بڑھتا ہے کسی بھی انسان کے اندر، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، تو ان کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ اگر 3 سے 5 پوائنٹ کے درمیان رہے تو یہ نارمل رہتا ہے، اگر 5 سے اوپر جب جاتا ہے تو دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ پروٹین والی غذاؤں کا زیادہ استعمال ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ پروٹین کے ٹوٹنے سے یورک ایسڈ بنتا ہے، پروٹین کی زیادہ غذائیں استعمال کرنا، یعنی گوشت کا زیادہ استعمال کرنا، بڑا گوشت جو ہے، بیف جو ہے، اس کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے۔ کلیجی کے استعمال سے، مچھلی کے استعمال سے، کولڈ ڈرنکس، چائے، کافی کے استعمال سے جو ہے یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ یہاں گردوں کے اندر کوئی مسئلہ ہو، گردے صحیح طریقے سے کام نہ کر رہے ہوں، پانی کا انٹیک جو ہے وہ کم ہو، یعنی پانی جو کوئی انسان کم پیتا ہے اس کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، پیشاب کم آتا ہے تو یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یا کسی کو اگر شوگر ہے، فیٹی لیور کا مسئلہ ہے، یا نیند پوری نہیں ہو رہی تو یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کی میڈیکیشن کیا ہے؟ میری کلینکل پریکٹس کیا ہے؟ میں جب میرے پاس یورک ایسڈ کے پیشنٹ آتے ہیں، اگر ایڑیوں میں درد ہو تو میں سب سے پہلے، اگر فیٹی لیور کا مسئلہ ہو، جگر کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ بڑھتا ہے، فیٹی لیور کا مسئلہ ہو اور ایڑیوں میں درد رہتا ہو تو چیلیڈونیم 200 کے 5 قطرے صبح شام 15 دن یا مہینہ دینے سے یورک ایسڈ جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی اور بہت مشہور دوا ہے یورک ایسڈ کے لیے، ایسڈ بینزوک۔ ایسڈ بینز 30 کے 5 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کرنے سے بھی یورک ایسڈ جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ ایسڈ بینز کی بہت بڑی خاص علامت ہے کہ اس کے پیشنٹ کا یورین جو ہے، پیشاب جو ہے وہ بہت بدبودار ہوتا ہے اور اسے جوڑوں میں، ایڑیوں میں درد رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دوا ہے کالچیکم۔ کالچیکم بھی یورک ایسڈ کے ان پیشنٹ کے لیے بہترین ہے جو پانی کا انٹیک کام کرتے ہیں یا جن کے گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، ان کے لیے یورک ایسڈ جو ہے وہ ان کا کنٹرول رہے گا کالچیکم کے استعمال سے۔ کالچیکم کے 5 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کرنے سے یورک ایسڈ جو ہے وہ کنٹرول رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر گردے صحیح کام نہیں کر رہے، گردوں میں ریت ہے، گردوں میں سویلنگ ہے، خصوصاً دائیں گردے میں سویلنگ ہے، قبض کی شکایت ہے، تو لائکوپوڈیم 30 پاور، لائکوپوڈیم 30 کے 5 قطرے بھی صبح دوپہر شام استعمال کرنے سے یورک ایسڈ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں ایک کمپاؤنڈ دیا کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا مرکب دیا کرتا ہوں 2 میڈیسن کا۔ وہ دو میڈیسن ہیں، آرٹیکا یونس مدر ٹنکچر اور بربرس ولگرس مدر ٹنکچر۔ آرٹیکا کیو اور بربرس کیو،
इन दोनों के 10-10 कतरे मिला कर देता हूँ, दोनों के एक ही पानी में 10-10 कतरे मिलाकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड जो है वो नहीं बढ़ता, नॉर्मल हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकिल आपका यूरिक एसिड जो है वो ना बढ़े, आपकी एड़ियों में जोड़ों में दर्द ना हो, देखें यूरिक एसिड सिर्फ जोड़ों की दर्दें या हड्डियों की दर्दों का नाम नहीं है, इसकी पहचान नहीं है। यूरिक एसिड अगर मुसलसल बढ़ता रहेगा, आप इसके क्रॉनिक पेशेंट हो जाएंगे, तो यूरिक एसिड आपके गुर्दों को मुतासर करेगा, आपके जिगर को मुतासर करेगा, आपके दिल को मुतासर करेगा और बहुत सारी बीमारियों को पैदा करेगा। मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा है कि जो क्रॉनिक यूरिक एसिड के पेशेंट हैं वो दिल के भी मरीज हो गए हैं। ऐसे पेशेंट के लिए जो जिनको यूरिक एसिड के साथ दिल का मसला हो, उनके लिए कालमिया बेहतरीन दवा है। कालमिया उनके लिए, कालमिया 30 में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे वो इस्तेमाल करें तो उनके लिए बेहतरीन दवा है। इसके साथ आपको परहेज बहुत जरूरी है। जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है उनको चाहिए कि वो परहेज करें। एक तो पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, नींद पूरी करें और प्रोटीन वाली गजाएं जो हैं उनका इस्तेमाल कम करें। वेजिटेरियन हो जाएं, सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें और चावल से भी परहेज करें और कोल्ड ड्रिंक से, कॉफी से, चाय से, बहुत ज्यादा चाय पीने से और बैठे रहने से परहेज करें। वॉक करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। यूरिक एसिड कोई बड़ा मसला नहीं, क्योंकि दर्दें होती हैं, दर्दें कंट्रोल नहीं होती। लोग जो हैं वो फिर पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर मजीद जो है वो बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इन दवाओं में अपनी कोई दवाई समझ आए तो आप इस्तेमाल करें। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें मुझसे कंसल्ट करें, कमेंट बॉक्स में मुझसे कंसल्ट करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कंसल्ट करें या अपने किसी करीबी मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से, प्रैक्टिशनर से आप कंसल्ट करें और अपना होम्योपैथिक बगैर किसी साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट जो है वो करवाएं। इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। और दर्दें, इसमें एक और चीज भी बयान कर दूं, मेडिसिन के इस्तेमाल से बाज दफा दर्दें जो हैं वो यूरिक एसिड की रिपोर्ट तो ठीक आ जाती है, यूरिक एसिड तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन दर्दें फौरी नहीं जाती। क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो क्रिस्टल जम चुके हैं खून में तो यूरिक एसिड की लेवल जो है वो कम हो जाता है, लेकिन जो क्रिस्टल्स जम चुके हैं हड्डियों में, जोड़ों में और जो खून की रवानी रुकी हुई है और हड्डियां जो खराब हो चुकी हैं, जो बुरबरी हो चुकी हैं, वो एकदम सही नहीं होती। उनके लिए टाइम चाहिए होता है। उनके लिए और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो उनको हड्डियों की मजबूती के लिए जो है वो इस्तेमाल करनी होती हैं। कैल्शियम फास है, कैल्शियम फ्लोर है या और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हड्डियों की दर्दों के लिए का अलावा है, बेहतरीन मेडिसिन है हड्डियों की दर्दों के लिए। तो वहां पर वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। वो बाद की बात है। पहले यूरिक एसिड को कंट्रोल करना है, वजूहात को खत्म करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।